جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کے بہت اہم سکینڈل کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ اس سے واقعی ہی ایک پاکستان کا جو عدالت ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، اس کی عزت و وقار میں کمی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کے محرکات کون ہیں، پس پردہ کردار اس پہ کون ہیں جو اس طرح کا کام کریں۔ میں چانڈی صاحب سے ذرا پہلے بات کر لوں۔ چانڈی صاحب، ایک رائے عموماً یہاں پہ اس وقت یہ بھی گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے بہت اہم کیسز لگے ہیں۔ اسپیکر کی رولنگ کا کیس ہے، ایفی ڈرین کا جو کیس ہے وہ لگا ہوا ہے، اسٹیل مل کا ہے، حج کرپشن، تو اس طرح سے عدالت کو بھی ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر اشارے کچھ آپ لوگوں کی جانب اٹھتے ہیں۔ مہران بینک کا نام کیوں نہیں لیتی، جس میں بہت بڑی چلیں جی بالکل مہران شخصیات بینک ہیں، سابق جرنیل ہیں، وہ بھی اثر رسوخ استعمال کرتے ہیں، انہوں نے کیا ہوگا۔ اور بہت بڑا سیاستدان چیمپئن ہے جمہوریت کا، وہ ملوث ہے، جو ہر اداروں کو خرید کرنے میں پہل کرتے ہیں، جو لوگوں کو خرید کرتے ہیں، ان کا نام کیوں نہیں لیتے۔ اور میں کہتا ہوں، میں آج تو بات ہی صرف ڈاکٹر صاحب والی کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب نے دوسری کتنی اچھی بات کی ہے کہ جو دوسرے کو خراب کرنے نکلتے ہیں وہ خود بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا آج کتنی اچھی بات ہے، جو اپنی فرمائشی تجزیے کی جن لوگوں نے، وہ سب تجزیے جھوٹے ثابت ہوئے، تو وہ بھی غلط ثابت ہوئے، وہ بھی خراب ہو گئے۔ ایسے عجیب و غریب تبصرے تھے جو ہم نے 3 سال بیٹھ کے 4 سال سنے ہیں۔ یہ ہمارے صبر تھا، یہ ہمارے صبر کی انتہا تھی، اور ہم نے ان پہ ریئیکٹ نہیں کیا۔ ہم نے کہا نہیں، ہم چلیں آپ نے ریاکٹ نہیں کیا۔ اب عدالت پہ جو تبصرے ہو رہے ہیں اس پہ پھر آپ کیا کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ چلیں 3 سال آپ نے برداشت کیا، آپ کی ہمت کو داد دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا آسمان، لیکن ابھی آپ کا، کیونکہ میں اکثر احترام کرتا ہوں، دوسرے سینئر لوگ مجھے بیچ میں بہت ہی کم ٹوکتے ہیں، لیکن آپ ایک انتہائی محترم خاتون ہیں، اب آپ ٹوکیں گی تو میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکوں گا۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی عدلیہ کا احترام کرتی ہے۔ میں نے کئی بار آپ کو کہہ دیا، مجھے آپ کہہ رہی ہیں، اور انصار صاحب پوچھ رہے تھے کہ چانڈیو صاحب مسکرا رہے ہیں۔ میں چیف جسٹس صاحب کی توہین پہ مسکرانے والوں میں شامل نہیں ہوں۔ میں اپنے اداروں کی عزت کرنا جانتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا اداروں کی بقا میں ہے۔ میں ان سیاسی لوگوں کی مذمت کرتا ہوں۔ میں انصار صاحب کو کہتا ہوں کہ جرأت کریں، اس سیاسی جماعت پر بات کریں، ان سیاسی رہنماؤں پہ بات کریں جنہوں نے ہر ادارے کو ملوث کرنے کی، کبھی جرنیلوں کو تلاش کیا، کبھی ججوں کے پیچھے لڑائی لڑی۔ ان کی کیوں نہیں بات کرتے ہیں؟ ان کو کیوں متنازع کر دیا انہوں نے عدلیہ کو؟ جب آپ موضوع میں لائیں گے لوگوں کو، جب ثابت کریں گے کہ آپ ان کے طرفدار ہیں، باقی سب دشمن ہیں، تو لوگ تو تبصرے کریں گے۔ لیکن تبصرے کرنے کا مطلب، ہمارے تجزیے اور تنقید کرنے کا مطلب ان کی توہین کرنا ہرگز نہیں ہو سکتی۔ عدلیہ کی توہین کرنا، عدلیہ کو کمزور کرنا پاکستان کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ بڑی اچھی اور بڑی اہم بات کی، اور پیپلز پارٹی کے وہ کارکن ہیں اور وہ وزیر ہیں کہ جو ہمیشہ بڑی اچھی اور بیلنس گفتگو کرتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب، ہم محرکات پہ بات کر رہے تھے۔ محرکات، پس پردہ کیریکٹرز کون ہوتے ہیں جو پیچھے سے بیٹھ کے تانے بانے ہلا رہے ہوتے ہیں اور پھر انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں ساری سچویشن کو دیکھ کے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں بطور صحافی، آپ کا انالیسس کیا کہتا ہے کہ کون سے لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے میں نے کہا نا کہ ڈیفینیٹلی یہ جو مواد تھا، یہ تو جو جس قسم کے ایلیگیشنز آ رہے ہیں اور جو کچھ ابھی تک میڈیا کے سامنے آیا، تو ڈیفینیٹلی اس میں مین ایکٹر تو ویدر استعمال ہوئے ہیں، واٹ ایور جو بھی ہے، وہ بیریا ٹاؤن ہے۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس میں میری اپنی جو انفارمیشن ہے کہ ڈیفینیٹلی اس میں کچھ جرنلسٹ بھی انوالو ہیں، اور پھر یہ پاسبلٹی بھی ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا، جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ میں چانڈیو صاحب کی بات بالکل مانتا ہوں، لیکن جس قسم کے کیسز ہوتے رہے 2-3 سال میں، آپ دیکھیں چیئرمین نیب کا کیس آیا، جب اس کے بارے میں فیصلہ ہوا تو کیسا ریئیکشن آیا پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ چانڈیو صاحب کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن چانڈیو صاحب کو پتہ ہے کہ ان کے کولیگز کیسی باتیں اور کس قدر ہیوملیٹ کرتے رہے ہیں، ڈس رسپیکٹ شو کرتے رہے ہیں ٹورڈ جوڈیشری، اور اوپنلی ٹاک شوز میں اور سب کچھ۔ سو گورنمنٹ کو بھی دیکھیں، یہ تو اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ گورنمنٹ کو انٹرسٹ ہے، ان کی جو محبت ہے جوڈیشری سے ریلیٹڈ وہ سب کے سامنے ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کیا دیکھنے کی بات ہے جو حامد میر نے بات آج کہی نا، بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کیا، اور اس بات کے اوپر ملٹری کا سوچنا بڑا ضروری ہے ان کو، کیا کہ مسنگ پرسنز کی وجہ سے جو ان کے بارے میں جو حامد میر نے بات کی، تو اس میں کتنی سچائی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ تو اس لیے میں وہی، جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ڈیفرنٹ، میرا جو خیال ہے کہ اس میں مختلف چونکہ ویسٹرن انٹرسٹ مل گئے ہیں، تو وہ سب مل کے اپنا کردار ادا کریں۔ یہ ڈیفرنٹ پلیئرز آگے، ڈاکٹر صاحب یہ پلیئرز کون کون ہیں؟ ذرا کھل کے کچھ نام لے لیں۔ کچھ صحافی بھی آ گئے، کچھ بیک ڈور سے لوگ بھی آ گئے، ایجنسیوں کی جانب بھی اشارے ہوتے ہیں، تو پھر پلیئرز کون سے ہیں اور اس جو سازش کے تانے بانے کہاں تک جا کر ملتے ہیں اس وقت؟ اس میں آسما دیکھیں، اس میں چانڈیو صاحب
یا باقی جو پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، جو جینوئن لوگ ہیں، جو پرانے لوگ ہیں، وہ تو اس میں، میں جہاں تک میری اطلاع ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے، نہ ان کو پتہ ہے۔ کینڈی صاحب نے بات کی کہ تجزیے وہ برداشت کر رہے ہیں، تو اب یہ تو بات ساری یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اوپر بھی بات نہیں کرتے، حکومت کی بات ہوتی ہے، حکمرانی کی، گورننس کی بات ہوتی ہے۔ پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، اس پہ کبھی تنقید نہیں کی، اگر محترم کے قتل پہ کبھی آواز اٹھا دی یا کوئی اور بات کی تو میرے خیال سے چانڈیو صاحب بھی سمجھتے ہیں اس تقدیر کو جو ہم جیسے لوگ بیان کرتے ہیں۔ تاریخ بتائے گی کہ ہمارے تجزیے درست تھے، ان کی حکمرانی درست تھی، انہوں نے ہمیں برداشت کیا تو ہم نے بھی انہیں برداشت کیا۔ بہرحال میں اب اس طرح آتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے لوگ اس میں نہیں ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں جو ہر حکومت کے اندر شامل ہو جاتے ہیں۔ آ کے سب سے پہلے وہ مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسے ہی حکومت آئی تو انہوں نے دھکا دیا پیپلز پارٹی کے لوگوں کو، یہ میں میڈیا کی بتا رہا ہوں بات، اور وہ گھس گئے اور سب سے بڑے چیمپئن بن گئے پیپلز پارٹی کے۔ اور وہ لوگ اپنے آپ کو بیچتے ہیں خوب کمال۔ میں ایک ایسے صاحب کو جانتا ہوں جو 1-1 لاکھ روپیہ لے کے 5 ناموں سے کالم لکھتے ہیں اخباروں میں، گوسٹ کالمز ان کے چھپتے ہیں۔ اس قسم کے کریکٹرز موجود ہیں۔ مشرف صاحب کو آخری مروانے والے بھی وہی تھے، ان پہ کبھی پابندی بھی نہیں لگتی، وہ کبھی بین بھی نہیں ہوتے، وہ ہمیشہ رہتے ہیں، ہر دم رہتے ہیں، وہ ہیرو بھی بنے رہتے ہیں، ان کو ایجنسیاں بھی سپورٹ کرتی ہیں، ان کو خبریں بھی دیتی ہیں، وہ ان کو پرائم ٹائم بھی مل جاتا ہے، ان کی ریٹنگ بھی بڑھ جاتی ہے۔ وہ کون سی مخلوق ہے؟ لیکن یہ اس کیس میں یہ ڈاکٹر ارسلان اس کیس میں سر اگر یہ بتائیں کہ استعمال ہو گئے یا استعمال کیا گیا جو مین اس وقت جو کریکٹر جو سامنے، دیکھیے اگر یہ کرپشن ثابت ہوتی ہے، اگر یہ ساری کرپشن ثابت ہوتی ہے، اتنے چھننے کاکے تو پھر ارسلان صاحب نہیں ہوں گے نا استعمال ہو گئے۔ مطلب یہ تو میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ استعمال ہو گئے، اور جی مجھے پکڑ کے لے، کل کو وہ موسیٰ گیلانی کہے کہ جی مجھے پکڑ کے لے گئے تھے اور جی مجھ سے زبردستی سے اسمگلنگ کروا لی، یہ تو بات غلط ہے۔ اگر ثبوت ثابت ہوتا ہے، اگر اس میں وہ مجرم ثابت ہوتے ہیں، اگر انہوں نے یہ سارا کاروبار غلط کیا ہے، دیکھیں ہم عدلیہ سے زیادہ عدل کے ساتھ ہیں، عدل کی بات ہوئی ہے، قرآن شریف میں عدل انصاف کی بات ہوئی ہے، ہم یہ بات کریں انصاف کی۔ اور یہ جو کہا گیا ہے، جو آیت ہے نا، یہ جو بات کی گئی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے، یہ بہت گہرا جملہ ہے۔ یہ جو اولاد ہوتی ہے نا انسان کی اور مال، یہ آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور افتخار محمد چودھری صاحب پہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، اور پورا ملک بہت بڑی آزمائش ہے کہ ان کا بیٹا اگر کھڑا ہوتا ہے ان کے سامنے آ کے، اور اگر دیکھیں وہ نہ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر وہ نہیں ہوتے تو شور مچتا، وہ بھاگ گیا، جی وہ خود بھی انوالو تھا، وہ بھی تھا، دیکھیں وہ تو بھاگ گیا ڈر کے، اور وہ خود۔ اب اصل گھڑی آئی ہے امتحان کی کہ افتخار محمد چودھری کا بیٹا اگر انوالو ہے اس میں، تو افتخار محمد چودھری کیا اس کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں؟ بلکہ میرا خیال ہے کہ زیادہ کرنا چاہیے، بالکل زیادہ کرنا چاہیے۔ بالکل ہم اسی پہ مزید بات کریں گے، جیسے آپ نے بالکل چوری کرے میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا، بالکل بالکل، تو یہاں تو اولاد آ گئی اور آزمائش کا وقت آ گیا، چوری کرے میں اس کا ہاتھ، میری بیٹی بھی چوری کرے میں اس کا ہاتھ بالکل۔ لیکن سر ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ 2007 کے بعد لگتا پھر یہی ہے کہ چیف جسٹس صاحب پہ ایک اور آزمائش کا وقت آ گیا، اور اس آزمائش کی گھڑی سے وہ کیسے نکلیں گے، اور کیا اداروں کی عزت برقرار رہتی ہے یا پھر ان پہ کچھ نئے سوالیہ نشان اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ بات ہوگی ایک مختصر سے بریک کے بعد۔